بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، آپ سیرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سیریز سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے حالات، واقعات، تعلیمات اور ان کے کارناموں کا تذکرہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت گوناگون خصوصیات کی حامل تھی۔ بڑے اعلیٰ و عرفہ، اوصاف و خصائل آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں نظر آتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبی آپ کی بردباری تھی، آپ کا صبر، آپ کا تحمل، آپ کی برداشت، غصہ ہو جانا، جذبات میں آ جانا اور لوگوں کے تلخ و ترش باتوں کو نظر انداز نہ کرنا، یہ آپ کا شیوا نہیں تھا، بلکہ آپ اپنے نانا کی طرح برداشت کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، نظر انداز کر دینے والے تھے اور عفو درگزر سے کام لینے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف بہت ہی نمایاں انداز میں ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کر دیا، کیسی کیسی ناگوار باتوں کو آپ بھونٹ جاتے تھے اور تکلیف دہ رویوں کو آپ نظر انداز کر دیتے تھے، لوگوں کی ادا رسانیوں پر عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور حوالہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے ثمامہ جو آپ کے جان کے دشمن تھے اور آپ کے خون کے پیاسے تھے اور پاگلوں کی طرح آپ کو تلاش رہے تھے، لیکن وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنگل میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرے خون کا پیاسا ہے، ممکن ہے یہ بعد میں بھی مجھے اپنی ادا رسانیوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور پھر وہ ایمان لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام مثالیں تھیں، یہ تمام حوالے تھے، اور اپنے نانا کے کردار کی عظمتیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عفو درگزر سے کام لیتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تحمل آپ کی صفت تھی، برداشت آپ کا طریقہ تھا، اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ آپ کی خصلت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص تسلسل کے ساتھ بولتے چلے جا رہا تھا، آپ کے ساتھ اہانت آمیز سلوک کیے جا رہا تھا، اور آپ چپ چاپ اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت الفاظ میں خطاب کرتا رہا اور آپ سے بڑی ہی سختی کے ساتھ مخاطب ہوتا رہا، اور آپ اس کا کچھ بھی رد عمل نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کے
عمل میں کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا ہے، بس ایک دم خاموش ہو کر کے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اسے چھینک آئی تو داہنے ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرنے لگا۔ تب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ بھائی ناک کے لیے تم داہنا ہاتھ نہیں بایاں ہاتھ استعمال کرو، یہ اخلاق ہے، یہ طریقہ ہے، یہ آداب ہے۔ اتنا تم بولے جا رہے ہو اور تمہیں خود طریقہ نہیں ہے کہ ناک کس طرح سے صاف کیا جاتا ہے، اتنی سی بات بھی تمہیں نہیں معلوم۔ آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سست کہہ رہا تھا، آپ کو سنایا جا رہا تھا، سخت الفاظ اور سخت کلمات کا وہ استعمال کیا جا رہا تھا، تب تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے اور اسے نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی بات شریعت کی آئی، جیسے ہی بات شریعت کی آئی، اسلامی تعلیمات کی آئی، دعوت و تبلیغ کی آئی، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آئی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے اور آپ نے اس کو نصیحت کی اور آپ نے اس کو طریقہ سکھایا کہ طریقہ نہیں ہوتا ہے ناک صاف کرنے کا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا کہ بات اپنی ذات کی تھی تو خاموش تھے، لیکن بات جب شریعت اور اخلاق کی آئی تو آپ بول پڑے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اخلاق، یہ کردار یقیناً قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے، اور اسی طرح سے نوجوانوں کو اپنے اندر کردار ڈھالنا چاہیے اور برداشت کرنے والا اور تحمل کرنے والا بننا چاہیے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدم برداشت ہے اور ریئیکشن ہے، رد عمل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نوجوانوں کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے برداشت اور ان کے تحمل کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر مروان بہت زیادہ رو رہے تھے، اور کافی دیر تک جب ان کو روتا ہوا دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں آپ ان کو خوب غصہ دلاتے تھے، خوب غصہ دلایا آپ نے زندگی میں، اور اب جب ان کی وفات ہو گئی تو رو رہے ہیں۔ تو مروان نے کہا اللہ کی قسم، یہ جو پہاڑ تم کو نظر آ رہا ہے، یہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ بردبار تھے، اس پہاڑ سے بھی زیادہ ان کے اندر تحمل تھا، ان کا تحمل، ان کی برداشت، ان کی بردباری پہاڑ سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کلمات جو ہے کہے گئے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنی زیادہ بردباری تھی، تحمل اور برداشت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی آپ کی خاکساری، آپ کی فروتنی، آپ نواسہ رسول ہیں اور ہر طرح کی عزت، مقبولیت، ہر دل عزیزی آپ کو ملی ہوئی ہے، لیکن اس پر کسی بھی قسم کا کوئی غرہ نہیں ہے، اس پر کسی بھی قسم کا کوئی نخرہ نہیں ہے، کوئی نزاکت نہیں ہے، کوئی تکبر اور کوئی ایگو نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کے ساتھ انتہائی متواضع اور خاکسار ہو کر کے آپ ملا کرتے تھے اور پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ دراصل یہ خاکساری اور تواضع کی علامت ہے۔ انسان کی جو چال ہوتی ہے، اس کی جو رفتار ہوتی ہے، اس کے چلنے کا جو انداز ہوتا ہے، وہ انداز اس کے
صفات کو بتلاتا ہے، اس کے سوچ کو بتلاتا ہے، اس کے انداز نظر کی چغلی کرتا ہے، انسان کی چال ہی بتا دیتی ہے کہ آدمی متواضع ہے یا متکبر ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں اپنی چال، اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنے کردار سے انتہائی متواضع اور خاکسار انسان تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو ملی ہوئی تھیں، آپ کے ساتھ فضائل تھے، آپ کے ساتھ عظمتیں تھیں دنیا اور دین کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے خاکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ پہل کرتے تھے، اگر آپ کی کسی سے کوئی انبن ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، تو آپ پہل کر کے اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی آئے اور مجھے منائے، کوئی آئے اور مجھ سے معافی مانگے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا اختلاف ہو گیا۔ دیکھیے اس حوالے کو غور سے پڑھے ہمارے نوجوان، اور وہ لوگ جو بھائی رکھتے ہیں اپنا اس دنیا کے اندر، جن کے چھوٹے بڑے بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ سیرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ورق سنبھال لیں اور اس ورق کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے کردار کے اندر ڈھال لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انبن ہو گئی، اختلاف ہو گیا اور تقریباً قطع کلامی ہو گئی، تو لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ جا کر کے مل لیں، آپ پہل کر لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے جو پہل کرتا ہے، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے دل میں ان کی بڑی عزت اور بڑی محبت ہے، میں پہل کر دوں گا تو فضیلت مجھے مل جائے گی، وہ میرے بڑے ہیں تو فضیلت ان کو ملنی چاہیے، عظمت ان کو ملنی چاہیے۔ یہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے، ان کے پاس خود چل کر کے آئے، جبکہ یہ چھوٹے بھائی تھے، لیکن اپنے بھائی کی سوچ کو دیکھا اور اپنے بھائی کے نیک خواہشات کو ان کے بارے میں دیکھا اور قدر اور احترام کا جذبہ دیکھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے اور ملاقات کی آ کر کے، اور اپنے گلے اور شکوے کو ختم کیا اور دوبارہ اپنے رشتے کو بحال کر لیا۔ تو حقیقت میں بھائیوں کو اسی طرح سے ایسے حالات میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بڑا اپنے بڑکپن کا خیال کر لے اور چھوٹا اپنے جو ہے رشتے کا اور اپنے جو ہے چھوٹے ہونے کا خیال کر لے، تو بھائیوں میں اگر اختلاف ہو بھی، بھائیوں میں اگر ترک تعلق ہو بھی، تو یہ اختلاف مزید محبت اور مزید رشتے کی پائیداری کے ساتھ دوبارہ سامنے آتا ہے۔ یہ اختلاف جس طرح کہتے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ نے دیکھا، اسی طرح سے کہتے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کے کام آنے کی آپ کی ایک طبیعت تھی، آپ کا ایک مزاج تھا کہ کسی کے کام آ جاؤں، کسی کی مدد کر دوں، کسی کا کام میرے ذریعے سے ہو جائے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ پوری زندگی اسی سوچ کے ساتھ آپ نے گزار دی۔ ایک مجلس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی لوگ تھے وہاں پر، ایک شخص اپنی ضرورت لکھ کر کے لایا اور اس نے وہ رکا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا اور کہا آپ اسے پڑھ لیں، آپ اسے کھول کر دیکھ لیں اور میری مدد کر دیں، میں بہت پریشان حال ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی، آپ جائیے۔ لیکن آپ نے رکا نہیں پڑھا، آپ نے وہ درخواست نہیں پڑھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ پڑھ لیجیے، آپ نے نہیں پڑھا، کہا تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کہا میں اس کے درخواست کو پڑھ کر کے میں اس کے جو ہے
اس کے درخواست کو اور جو کچھ بھی اس نے ضرورت اپنی اس میں لکھی تھی اس کو پڑھ کر کے میں مجلس کے اندر اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا. رہی بات اس کے ضرورت کی تھی تو مجھے پورا کرنا تھا، وہ میری نیت تھی اور وہ میں کروں گا، لیکن درخواست پڑھ کر کے میں اپنے بھائی کو مجلس کے اندر رسوا کروں، یہ میرا دل نہیں اس کو گوارا کرتا ہے. میرے وہ بھائی جو چیریٹی کرتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو غریبوں کو دیتے ہیں اور غریبوں کو دینے کے ساتھ ساتھ اپنا نام چاہتے ہیں، کریڈٹ چاہتے ہیں اور اسی طرح سے شہرت چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں، ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے. کہتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی مدد کی اس کو رسوا نہیں کرنا چاہا، اور آج لوگ ایک بوریا اگر راشن دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ تصویر لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، کمبل دے رہے ہیں اس کی فوٹو لے رہے ہیں، کھانا غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو اس کی تصویر لے رہے ہیں، اور تصویر لے کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو افطار کرا رہے ہیں اس کی تصویر لے رہے ہیں، لوگوں کو کپڑے دے رہے ہیں گرم تو اس کی تصویر لے رہے ہیں. تو ایسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ دوسروں کی مدد کیجئے، لیکن ان کے نام کے ذریعے سے شہرت حاصل کر کے ان کو رسوا مت کیجئے. اپنی سخاوت کا ڈنکا نہ بجائیے اور نہ ہی ان کی غربت اور مفلسی کا عار ان کو دلائیے. یہ بہت عظیم پیغام ہے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آج کے اس دور کے لیے، جہاں لوگ خود پسندی کے اندر مبتلا ہیں، خود نمائی کے اندر مبتلا ہیں، ریا اور نمود کی ہوائیں چل رہی ہیں، لوگوں کو ثواب کی نہیں بلکہ نام کی اور شہرت کی فکر ہوتی ہے، اور عوام میں سخی کہلانے اور اپنی سخاوت کا ڈنکا بجانے کا ان کو خیال ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین نمونہ بن کر کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف سے محبت کرنی اور ان کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.